بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو ہوم میڈ ہیپینس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ایک نئی ریسپی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اگر آپ کو آج کی ریسپی اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارا چینل لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر موصول ہو سکے۔ آج جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہے کدو گوشت کا سالن۔ بہت ہی آسان اور ایزی ریسپی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک پین میں گھی گرم کرنے کے بعد میں نے 2 بڑے سائز کے پیاز لے لیے تھے، ان کو ہلکا گولڈن فرائی ہونے تک میں اس کو فرائی کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں پانی ڈال کے 5 سے 10 منٹ تک اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اب ہمارا جو پیاز کا پانی ہے وہ اچھے سے خشک ہو چکا ہے، یہ دیکھیں، اور جو ہمارا پیاز ہے وہ بھی اچھے سے گل چکا ہے۔ اب ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کر اس کو 2 منٹ تک فرائی کریں گے، جو ہمارا تیل ہے وہ اوپر آ جائے اور جو تھوڑا سا بچا ہوا پانی ہے وہ بھی اچھے سے خشک ہو جائے۔ اب جو پیاز کا پانی ہے وہ خشک ہونے کے بعد، لہسن ادرک فرائی ہونے کے بعد میں نے 3 پاؤ چکن کا استعمال کیا ہے۔ بون لیس چکن نہیں لیا، میں نے مکس چکن کا استعمال کیا ہے۔ اب ہم اس کو 2 سے 3 منٹ تک فرائی کریں گے میڈیم فلیم پر، تاکہ جو ہمارا چکن کا پانی ہے وہ بھی اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور جو چکن اپنا کلر بھی چینج کر لے۔ یہ دیکھیں، ماشاءاللہ سے اس طرح سے آپ نے میڈیم فلیم پر ہلکے سے فرائی کرنا ہے، اور فرائی کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دکھے گا۔ اس کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے، چکن نے اپنا کلر بالکل ہی چینج کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں مسالے جات ایڈ کریں گے، اور مسالوں میں نے ایک چمچ نمک، 1 چمچ لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑی سی ہلدی ایڈ کی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی اور ایکسٹرا مسالے ایڈ نہیں کیے، یہ بیسک سے مسالے ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ آسان سے سادہ سے مسالوں کے ساتھ ہی بہت اچھے سے ریسیپی تیار کر سکتے ہیں، بہت اچھا سے سالن آپ تیار کر سکتے ہیں اپنے گھر میں۔ آپ اپنے کھانوں کو جتنا سادہ رکھتے ہیں وہ اتنے ہی لذیذ اور مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ اسپائسیز ایڈ کرتے ہیں تو ایک تو وہ اسٹمک کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے، اور دوسرا اس میں وہ لذت اور وہ مزہ نہیں رہتا۔ اب یہ دیکھیں، ہمارے جو مسالے ہیں وہ بھی اچھے سے بھن چکے ہیں، ہمارا چکن بھی بھن چکا ہے۔ اس کے بعد ہمارے چکن نے بالکل اپنا پانی خشک کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم اس میں 2 سے 3 بڑے سائز کے ٹماٹر کاٹ کے وہ ایڈ کر دیں گے، اور ٹماٹر کا پانی خشک ہونے تک ہم اس کو مزید فرائی کریں گے۔ لو ٹو میڈیم فلیم ہے، ہائی فلیم نہیں ہے میرے پاس۔ اور یہ دیکھیں، 2 سے 3 منٹ اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہمارے کدو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے۔ میں نے بڑے سائز کے کدو کاٹے ہیں، آپ اپنے جیسے آپ کو پسند ہے آپ اسی سائز میں کٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، بہت اچھے سے چکن فرائی ہو چکا ہے، اور آپ اس کا کلر دیکھیں، بالکل بھی کلر خراب نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھیں، میں نے کچھ اس سائز کے کدو کاٹے تھے اور وہ ہم اس میں ایڈ کر کے 2 سے 3 منٹ تک مزید اس کو فرائی کریں گے۔ اگر آپ یہاں پر چاہیں، اگر آپ کا سالن نیچے سے لگ رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی ایڈ کر کے اس کو فرائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تو آپ نہ کریں، کیونکہ میں نہیں کر رہی، کیونکہ جو کدو ہے وہ بھی اپنا پانی ریلیز کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، اگر آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو ڈائریکٹلی گلانا شروع کر دیں گے تو وہ جو کدو کا کچا پن ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے پہلے اس کو فرائی کر لیا کریں، اس کے بعد ہی اس میں پانی ایڈ کیا کریں۔ اور جو ہمارے کدو ہیں وہ فرائی ہو چکے تھے، اس کے بعد میں نے ہری مرچیں اور دہی کا استعمال کیا، وہ میں نے اس میں ڈال دیا۔ دہی میں نے بالکل تھوڑا سا 1 چمچ کے قریب استعمال کیا، چھوٹا کھانے والا چمچ نہیں ہے، جو بڑا بنانے والا چمچ ہوتا ہے اس کا استعمال کیا۔ اور یہ دیکھیں، ہمارا دہی بھی کچھ فرائی ہو چکا ہے، اور یہ دیکھیں ہمارے جو سالن کا لک ہے نا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قسم کا آ گیا۔ اور مسالہ دیکھیں بالکل کمبائن ہو چکا ہے، الگ الگ کچھ بھی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے ماشاءاللہ بالکل۔ بس جسٹ نمک، لال مرچ اور ہلدی پاؤڈر سے، بیسک سے مسالوں سے آپ اتنا اچھا سا گھر میں مزیدار سا سالن بنا کے تیار کر سکتے ہیں۔ جو بچے نہیں کھاتے وہ بھی کھائیں گے، بہت شوق اور پسند کر کے کھائیں گے آپ کا سالن۔ آپ اس طرح سے بنائیں گے تو ان کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اب اس کو 2 سے 4 منٹ فرائی کرنے کے بعد، تاکہ جو دہی ہمارا ہے وہ اچھے سے فرائی ہونے کے بعد میں اس میں پانی لگا دوں گی، اور پھر ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ، ہرا دھنیا، ادرک، ہری مرچیں کاٹ کر
डालकर 2 मिनट दम पे रखेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। ये देखें, मैंने कुटा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल किया, मैंने साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं किया। फ्रेश आप ले लें और उसके बाद ये कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मौसूल हो सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, इस तरह की सादा चीज़ें ज़रूर ट्राई किया करें। सीज़न के फल और सब्ज़ियां ज़रूर इस्तेमाल किया करें, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।